کیا ڈسینٹنگ وائسز جو اختلاف کر رہے ہیں لوگ ان کے خلاف مزید گھیرے تنگ ہو رہے ہیں یا مشکلات کا شکار ہے، اس میں کوئی میرے خیال میں بالکل کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو بہت سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں، خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان اپنا امریکہ کا دورہ کر گئے تھے اور وہاں تھنک ٹینک سے ان سے سوالات سب سے زیادہ کیا پوچھے گئے تھے، صرف تھنک ٹینک نہیں بلکہ دیگر جو جہاں بھی وہ گئے تھے ان سے سوالات سب سے زیادہ کیا پوچھے گئے تھے کہ اس وقت میڈیا پہ پابندیاں ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے ان سے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ بھی اس کا گول مول جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈسیڈنٹس اس طرح سے ڈسینٹنگ وائسز ہیں جن کی آوازیں دبائی گئی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں. ہم نے دیکھا کہ علی وزیر اور محسن داوڑ ہیں. خار قمر جو واقعہ ہوا تھا اس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا، 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے، وہ قید بھی رہے. اب ان کو جب ضمانت بھی ملی ہے تو گڈ بیہیویئر کی بنیاد پر ان کو ملی ہے. تو وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کس طرح سے بات کر سکیں گے جو پہلے اس زور سے جو بات کر رہے تھے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ اگر اپوزیشن کی بات کریں، رانا ثناءاللہ بہت زیادہ ووکل، اور جو لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، جو رانا ثناءاللہ کو پسند بھی نہیں کرتے، ناقد جو ہیں، ان تک کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں بہت زیادہ سوالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں. جس ویڈیو کا وعدہ کیا گیا تھا، جس ثبوت کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کو تو جولائی ہو گئے، کئی ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ سامنے آیا. گل علیہ اسماعیل کے حوالے سے ہم بات کریں کہ جو انہوں نے باتیں کی تھیں، ایک جو واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی وہ خواتین کی بات کر رہی تھی، وہ فوج کی بات کر رہی تھی، اگین ڈسینٹنگ وائس تھی. ان کے خاندان کو، ان کے لوگوں کو کس طرح سے وہ چھپی رہیں، وہ ساری کہانی انہوں نے جا کر جب انہوں نے اسائلم لیا امریکہ میں تو کھل کے سامنے آ گئی. لیکن کئی ماہ سے ان کے دوستوں سے اور جو مجھے معلومات حاصل ہو رہی تھی ان کے جاننے والوں سے، یہی تھی نا کہ وہ چھپی ہوئی ہیں، خاموش ہیں، ڈری ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں یہ نقصان دہ پاکستان کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے موازنہ کریں، جیسے وزیر اعظم عمران خان موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نریندر مودی ہے وہ ایک نازی ہے اور فیشسٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر جب لوگ یہی سوال کریں گے لیکن آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. گل علیہ اسماعیل کی ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک ہمارے لیے میرے خیال میں پریشان کن بات ہے کہ اگر وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی تھی، وہ کام بھی انہوں نے کیا تھا، اگر ان کے کچھ طریقہ کار سے اختلاف تھا، اگر ان کا بات کرنے کے انداز سے اختلاف تھا، تو کیا یہی طریقہ تھا کہ ان کو ملک سے نکالا جائے، ہاؤنڈ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے؟ میرے خیال میں یہ جو ہمارے اندر جو ایک اختلاف کی جو ایک برداشت ہے وہ ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی، اس لیے کیونکہ ہم ایک فالس نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کریں اور وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان ایک بہت وائبرنٹ ملک ہے جہاں بہت ساری مختلف آوازیں ہیں اور ان کو پلیٹ فارم دینا چاہیے. ورنہ وہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کی میں دوبارہ مثال دوں گی، انہوں نے دوبارہ سے بھی کہا تھا کہ پھر وہ جب دب جاتی ہیں، اور بات بالکل صحیح ہے، جب دب جاتی ہیں تو پھر فرسٹریشن بڑھتی ہے اور اس سے پھر زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.